تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ Subhanallah, what a mesmerizing recitation. Each verse felt like a drop of noor descending upon our hearts, awakening our souls to the divine truth. The Quran is not just to be heard, it is to be lived, to be felt, to be embodied. May these sacred words illuminate our path and anchor our faith. Ameen. محترم حاضرین، یہ کائنات اپنی تمام وسعتوں کے باوجود اس حقیقت کی محتاج ہے کہ کوئی ہے جو اسے تھامے ہوئے ہے، کوئی ہے جو ہر لمحہ اس کی تدبیر کر رہا ہے، کوئی ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اور کوئی ہے جو انسان کی لغزشوں کے باوجود اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ جی ہاں، وہی ذات برحق، وہی نور حقیقی، وہی رب ذوالجلال، وہی خالق کائنات ہے۔ آئیے اسی خالق کائنات کی حمد کے نذرانے سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ ہمارے لفظوں میں تاثیر ہو، ہمارے ارادوں میں برکت ہو اور ہمارے قدموں میں استقامت ہو۔ میں دعوت دیتی ہوں آمنہ ظفیر کو کہ وہ بارگاہ الہی میں حمد باری تعالیٰ پیش کرے۔ السلام علیکم۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پر ہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سے روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے، ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے سے جھلکتے ہوئے فن اور قلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنجوں غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کی دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کی عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ تھینک یو۔ میرا خام ہی یہ خیال ہے، کہیں دور ہے وہ حجاب میں، وہ چھپا ہوا ہے یہیں کہیں میری ذات ہی کے حجاب میں۔ سبحان اللہ، کیا ہی روح پرور انداز میں آمنہ ظفیر نے حمد باری تعالیٰ پیش کیا۔ یقیناً جب محبت سچی ہو، عقیدت گہری ہو اور الفاظ خلوص سے لبریز ہوں تو اثر یوں ہی دلوں میں اتر جاتا ہے۔ اثر ہوتا ہے دل پر جب زبان سے ذکر نکلے، بیاں جب عشق میں ڈوبے تو اعجاز ایسا ہوتا ہے۔ ریسپیکٹڈ آڈینس،
ہم سب کے دلوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ان کی ہر ادا میں ہمارے لیے ایک پیغام سکون ہے اور ہر لفظ میں رحمت کا خزانہ۔ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا۔ آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا۔